ندبی عبادتیں 12 کہا ہے. آپ مومنین و عزیزان و جوانوں کی خدمت میں عزیزان، مستحبات بہت عظیم عبادت ہے. واجبات بھی عظیم ہے لیکن مستحبات بہت عظیم تر ہیں. مستحبات وہ عبادت ہے جو انسان محبت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے. ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، پرواہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں مستحبات، نوافل. ایک علاقے میں گیا، مومنین نے شکوہ کیا، کہنے لگے کہ یہ جو رواج پڑ گیا ہے ہمارے ہاں، جماعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، روٹین ہو گئی ہے. بلکہ ہماری احادیث میں ہے، امام علیہ السلام نے زرارہ کو کہا، زرارہ نے یہ مسئلہ پوچھا، امام علیہ السلام نے اس مجلس میں جواب نہیں دیا. بعد میں پیغام بھیجا، کہا کہ شاید زرارہ ناراض ہو گیا ہو. زرارہ بہت جید صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے. کہا کہ شاید یہ شاگرد ہمارا ناراض ہو گیا ہو کہ جہاں پر اس نے سوال پوچھا تھا میں نے وہاں اس کو جواب نہیں دیا، کچھ وجہ تھی اس وجہ سے جواب نہیں دیا. پھر بعد میں امام نے قاصد بھیجا کہ جو جا کر زرارہ کو میرا یہ جواب پہنچا آؤ. وہ جواب کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ آیا ہم بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی اضطرار کے مغرب اور عشاء اور ظہر و عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مجبوری کے عالم میں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر مجبوری کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال کیا انہوں نے. امام علیہ السلام نے اس مجلس میں جواب نہیں دیا، زرارہ چلے گئے. امام نے پیچھے بندہ بھیجا کہ جا کر اسے بتاؤ، شاید وہ ناراض ہو گیا ہو کہ میں نے جواب نہیں دیا اس کا، اسے بتا دو کہ جواب یہ ہے کہ آپ بغیر مجبوری کے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کو روٹین نہ بنانا. پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، بغیر مجبوری کے بھی پڑھ لو. مجبوری کی وجہ سے تو پڑھ لیتے ہیں، تمام مکاتب کا، اہل سنت کے بھی فقہا کا فتویٰ ہے کہ بغیر مجبوری اگر ہو پھر ملا کے پڑھ لیتے ہو آپ، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، مجبوری کی وجہ سے. لیکن آیا مجبوری نہ ہو تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے پڑھی ہیں یہ نمازیں، ائمہ نے پڑھی ہیں یہ نمازیں، لیکن ساتھ ہی یہ تذکر دیا ہے کہ پڑھ سکتے ہو لیکن اس کو روٹین نہ بنانا. یہ روٹین بن جانے کا ایک ضرر یہ ہوا کہ نوافل حذف ہو گئے، خصوصاً ظہر و عصر کے نوافل عموماً نہیں پڑھتے. نماز ظہر پڑھی، فوراً اقامت پڑھی، نماز عصر پڑھی، اٹھ کے چلے گئے. مستحبات سے محروم رہ جاتے ہیں. یعنی محبت آمیز عبادت وہ تو فریضہ ہے، اسے نہ پڑھیں تو سزا ملے گی، لیکن جس عبادت کی طرف، جس سجدے کی طرف محبت کھینچ کے لاتی ہے، حب کے سجدے، محبت کے سجدے، وہ مستحبات ہیں. اور پھر ہمارے یہاں ایک اور مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم نے مستحبات کا معنی ایسے کیا ہے کہ ان کو بے معنی کر دیا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ان کا ترجمہ یا معنی ہی ایسا کرو، تفسیر ایسی کرو کہ ان کی روح ہی نکال دو. ہم یہ کہتے ہیں مستحبات وہ ہیں جنہیں انجام دو تو بہتر ہے، انجام نہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب کوئی حرج نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر بے حرج ہے. حرج ہے عزیز من، حرج ہے. محبت آمیز کام نہ کرنے کا حرج ہے، کیوں نہیں ہے حرج؟ اگر جس سے محبت کا، آپ اپنے بچے سے محبت نہ کریں، حرج ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بچے کو بوسہ نہ دو، آپ جہنم جاؤ گے، نہیں جائیں گے، چھوڑ دو، پھر حرج نہیں ہے. ہر چیز کا حرج فقط جہنم تو نہیں ہے. جس شخص کے ساتھ اظہار محبت ضروری ہے اس کے ساتھ اظہار محبت کرو، اگر نہیں کرو گے حرج ہے. حرج یہ ہے کہ وہ آپ کی محبت کا احساس نہیں کرے گا. جب آپ کی محبت کا احساس نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہیں کرے گا. آپ دیکھیں جن بچوں کے ساتھ آپ محبت سے پیش نہیں آتے وہ بھی آپ کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتے. محبت کا جواب محبت ہے، محبت کا جواب محبت ہے. خدا کی محبت آمیز عبادتیں کرو تاکہ خدا بھی تم سے محبت کرے. اللہ کی محبت سے محروم ہونا یہ حرج نہیں ہے، شدید حرج ہے. محبوب خدا نہ ہونا یہ حرج نہیں ہے. اس لیے خدا نے کہا ہے کہ جب یہ
تھکے ہوئے خستہ اکتاہٹ والے مومن جب یہ دین کے اندر آ جائیں گے اور میرے دین کو یہ چھوڑ دیں گے تو میں نئی قوم پیدا کروں گا. یا ایھا الذین آمنو، اگر تم دین خدا کو چھوڑ گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جب تھکے ہوئے مومن جب اس طرح میری عبادتیں کریں گے، میں انہیں چھوڑ کر نئی قوم لے کر آؤں گا. وہ کون ہوں گے؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. جن کا رابطہ میرے ساتھ تاجرانہ نہیں ہوگا، جو ہمیشہ کچھ مانگنے نہیں آئیں گے، جو ہمیشہ خواہشات کا ڈھیر میرے سامنے نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ خدا سے محبت کی بنیاد پر آئیں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. ان سے حرج ہے ان کا. انسان محبت سے محروم ہو جاتا ہے. عموماً ہم مدرسئی باتیں جو ہوتی ہیں وہ علمی باتیں، مدرسئی باتیں ہوتی ہیں. یہ نہ ہو کہ مدرسئی باتوں سے محبت کم ہو جائے. ہم تعریفات پڑھتے ہیں، ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، محبت کی یہ تعریف ہے، اس کی یہ تعریف ہے، استحباب کی حب بھی دل سے نکل جاتی ہے. وہ تعریف پڑھنے سے پہلے پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے. کیوں؟ یہ کتاب میں پڑھا ہے. حرج نہیں یہ واقعہ سنا دوں آپ کو اپنے بارے میں، چونکہ یہ اب ہماری بات ہو گئی ہے تو آپ کہیں گے ساری باتیں مومنین کی کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے. یہ ایک واقعیت ہے، حقیقی واقعہ ہے. اسی پاکستان کے ایک شہر کا میں نام نہیں لیتا، وہ سارے افراد انشاءاللہ کے زندہ ہیں، وہ موجود ہیں، خدا ان کو حفظ کرے. ایک مومن، ان کا فرزند تھا جوان. یہ پنجاب ہی کے ایک شہر کی واقعیت ہے. چند سال قبل جوان لڑکا، بہت ہی پاکیزہ انسان، پاک فطرت والا بچہ. اس کے کام دیکھیں، اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صبح سویرے نماز صبح سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا، مسجد میں آ کر مسجد کھولتا، نماز تہجد پڑھتا، نماز تہجد پڑھ کر پھر آذان دیتا. وہ صبح کی آذان دے کر پھر مولانا کو جا کر جگاتا پیش نماز کو. وہ آتے، آ کر جماعت اعلان کرتے، اقامت پڑھتا. مسجد کا سارا دار و مدار یہ اس بچے کا ایک نمونہ ہے، چھوٹا سا ایک نمونہ اس بچے کا. اس بچے کی یہ رغبت، یہ شوق، یہ عشق دیکھ کر اس کے والد نے چاہا کہ اس کو کیوں نہ میں دین کی راہ میں ڈال دوں، اور انہوں نے اسی شہر میں موجود دینی مدرسے میں بھیج دیا. دینی مدرسے میں چلا گیا بچہ. 3 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد، اب میرے ذہن میں مدت نہیں ہے، لیکن بہت مختصر مدت کے بعد بچہ چھٹی گھر آیا. شاید 1 مہینے کے بعد آیا یا 3 مہینے کے بعد آیا. اور یہی بچہ آیا، گھر میں آ کے سو گیا کھانا کھا کے. نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھا، نماز صبح کے لیے بھی نہیں اٹھا. 8-9 بجے اٹھا آرام سے. اٹھ کے اس نے ناشتہ مانگا. والد نے بچے کو دیکھا، بہت پریشان ہوا. اس دن والد ڈیوٹی پہ نہیں گیا، اس دکھ کی وجہ سے کہ یہ کیا ہوا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. بیٹھا رہا کہ دیکھوں کیا کرتا ہے یہ. اٹھا، ناشتہ کیا اس نے روٹین کے مطابق. ناشتہ کر کے پھر کہیں جانے کا ارادہ کیا. والد نے بٹھا لیا کہ بیٹا آج تم نے نماز صبح نہیں پڑھی، اٹھے نہیں. کہاں نہیں پڑھی، میں سو گیا تھا، سویا رہا. کہا کہ خوب سویا رہنا تو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے تھی. کہا نہیں، سویا ہوا انسان اگر نہ جاگے کوئی حرج نہیں ہے، خدا معاف کر دیتا ہے. اگر جاگتے ہوئے نہ پڑھو تو گناہ ہے. اگر سوتے رہے ہو اور نہیں اٹھے، آنکھیں نہیں کھلی آپ کی، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لو. کہا یہ کس نے بتایا؟ کہا یہ کتاب میں لکھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے میں نے، فتویٰ ہے یہ. اور کہا مدرسے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں اور نہیں اٹھتے اور نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، بعد میں قضا پڑھ لیتے ہیں، چونکہ فتویٰ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. عزیز من، درست کہتا ہے یہ بچہ. لیکن ہوا کیا؟ اس مدرسئی باس نے بچے کے دل سے محبت خدا نکال لی. اس کی پاک فطرت کے اندر ایک نقطہ ڈال دیا، اسے جواز دے دیا، اسے بہانہ دے دیا، خدا سے دور کر دیا اس کو. یہ مدرسوں کی تعلیم
یہ خدا پرست نہیں بناتی، یہ پیشہ ور بناتی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے علماء کی صفت یہ ذکر کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہو۔ بڑا عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر خوف خدا سب سے زیادہ ہو۔ بڑا عالم اس کو نہیں کہتے قرآن کے نزدیک، بڑا عالم اس کو نہیں کہتے جس کی معلومات سب سے زیادہ ہوں، جس کی کتابیں سب سے زیادہ ہوں، جس کے شاگرد سب سے زیادہ ہوں۔ بڑا عالم وہ ہے جس کے اندر خوف خدا سب سے زیادہ ہو۔ اور خوف خدا کی علامت ہے، خوف خدا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا، چونکہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا شریک قبول نہیں کرتا، کسی جگہ بھی قبول نہیں کرتا، حتیٰ خوف میں بھی شریک قبول نہیں کرتا، لہذا جو خدا سے ڈرے وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا، چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مشرکانہ خوف، جو خدا سے بھی ڈرتا ہو غیر خدا سے بھی ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ وہ جو مبلغ رسالات خدا ہیں وہ فقط خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ محبت کی عبادت، محبت آمیز عبادت حرج ہے عزیز من، عزیز من حرج ہے۔ محبت خدا دل سے نکلنا حرج ہے، محبتوں کے سجدے نہ کرنا حرج ہے، محبتوں کی عبادتیں نہ کرنا حرج ہے، محبتوں کے سجدے سے محروم ہو جانا بڑا شدید حرج ہے۔ فقط تجارت کے سجدوں کو نہ دیکھ، فقط ان عبودیت و بندگی اور غلامی کے سجدوں کو نہ دیکھ، علوی سجدوں کو بھی دیکھ۔ علوی سجدے محبت کے سجدے ہیں کہ اے خدایا تو جنت نہ بھی بناتا، جہنم نہ بھی بناتا، علی پھر بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا۔